الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن يومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمن عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ خوشاں مدرسہ مسجد و خانقاہ، خوشاں مدرسہ مسجد و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اعطا غداً بید الیمین صحیفتی۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ محفل زیارت کی محفل کے نام سے آپ کے اس علاقے میں منعقد ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے بھائی برادر اکبر پیر سید یاسین باپو قادری
مدذلہ العالی کی والدہ جو میری بھی ماں ہے، ان کا حکم کہ میں نے اس میں شریک ہونا ہے، پچھلے سال بھی حاضر ہوا تھا، اس سال بھی حاضر ہوا ہوں۔ امی کے حکم پر یہ پروگرام سال میں ایک مرتبہ خاص امی کی جانب سے رہتا ہے، اور آج اس کا عنوان مجھے جو بڑے بھائی جان نے دیا ہے، مجھے حکم ہے کہ اس محفل میں مجھے کربلا کے بعد کی جو داستان ہے وہ پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سب لوگ۔ ایک بار سب عاشقان رسول کی طرح درود شریف پڑھنے، عاشقوں کی طرح پڑھنے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اب جن کو بیٹھنا ہے وہ پہلے سے بیٹھ جائیں تاکہ پھر بیچ میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، بیٹھ جائیں جو بیٹھ سکتے ہوں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھنے بلند آواز سے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کافی ہوا ہے، جلدی جلدی بات آگے بڑھتی ہے، اس لیے کہ موسم بھی ہمارا جو موسم ہے وہ پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے جتنا توفیق دی اور وقت میں جو گنجائش رہی اتنی گفتگو ہوگی۔ آپ سب کی توجہ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو آج کی یہ محفل میں مجھے حکم ہے بھائی جان کی طرف سے کہ بعد کربلا کی جو داستان ہے، جو کربلا سے زیادہ طویل بھی ہے اور کربلا سے زیادہ دردناک بھی ہے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ذہن کی کڑیاں کربلا سے جڑے، میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، بغیر کسی تمہید کے اس کا کچھ مفہوم پیش کروں اور ایک حدیث پاک پڑھ کر میں سیدھا عنوان کی طرف آتا ہوں، زیادہ روایتیں پڑھنے کی بجائے۔ میدان محشر میں ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ غور فرمائیں، جب اللہ ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو جن کے صدقے میں نعمت ملی ہے، نعمتیں ملی ہے، تو کیا وہ ہستیاں جو نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے ان کے بارے میں اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ تو بعض بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تم سے پوچھے گا کہ تم نے نبی اور آل نبی کا حق کیا ادا کیا تھا۔ بلکہ قرآن شریف کی ایک آیت تو بڑی واضح اس پر قول ہے سیدنا امام جعفر صادق کا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یعنی کہ جب تمہارے سارے اعمال کا حساب ہو جائے گا، اس پہ بہت غور سے سننا۔ آپ نے حساب دے دیا، میں نمازی تھا، پاس ہو گئے، میں روزے دار بھی تھا، پاس ہو گئے، حج بھی کیا، پاس ہو گئے، عمرے بھی کیا، پاس ہو گئے، پاک دامن بھی تھا، پاس ہو گئے، نگاہوں کی حفاظت بھی کی، پاس ہو گئے، صدقہ دیا، پاس ہو گئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، ماں باپ کے حقوق ادا کیے، بچوں کے حقوق ادا کیے، بیوی کے حقوق ادا کیے، سارے امتحانات میں پاس ہونے کے بعد اب جنت کے اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اب تیرے قدم پر جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ندا آئے گی قفوہم، روکو، انہم مسئولون۔ ایک سوال اس سے اور کرو، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آئے، یعنی سارے سوالوں کا جواب دے کر اب بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلا۔ چہرے پہ داڑھی تھی، ہاں تھی، ٹوپیاں پہنتا تھا، ہاں پہنتا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، سب کرنے کے بعد بھی جنت کا دروازہ کھلتا نہیں اس وقت تک جب تک ایک سوال کا جواب نہ دے دے۔ ہر سوال کے بعد سب سے آخری جواب ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو قیامت میں جو پہلا سوال ہوگا وہ تو یاد ہے، لوگوں کو
جو قیامت میں پہلا سوال ہوگا وہ یاد ہے. حالانکہ اس پہلے سوال کی تیاری پہ میں بہت محنت کر رہا ہوں لوگوں پر اللہ کی توفیق سے. پہلا سوال نماز کا ہوگا. لوگوں کو یاد ہے, لوگوں کو یاد ہے اور یاد رہنا چاہیے, لیکن آخری سوال بھی تو یاد رکھو. پہلا سوال تو یاد ہے, آخری سوال کیا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ہر سوال کے بعد اب جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. روکو, پوچھو. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا جو امام اعظم کے بھی استاد ہے, آخر روک کر کیا پوچھا جائے گا؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں علی اور اولاد علی کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان سے محبت کرتے تھے یا ڈنڈی مارتے تھے؟ ان سے محبت کرتے تھے یا حق ادا کرتے تھے؟ اگر یہاں کا معاملہ بھی کلیئر رہا اور جواب دے دیا بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد, تو دروازہ جنت کا کھول دیا جائے. جنت کا دروازہ کھل کس پہ رہا ہے؟ بصدق و صفا, سیاست نہیں, بصدق و صفا. علامہ جامی نے بات کیا کہ بصدق و صفا, ایک دم سچے سچے دل سے. گشت بیچارہ, یہ جو جامی گلی گلی گھومتا ہے نا, کس کے لیے گھومتا ہے؟ غلامان. ڈائریکٹ اپنے آپ کو غلام بھی کہنے کی ہمت نہیں کی علامہ جامی نے. ہائے ہائے, ذرا توجہ فرمائیں. اگر علم والے لوگ, خانقاہی لوگ یہاں موجود اہل ذوق, تو پوچھنا چاہتا ہوں, ڈائریکٹ آل نبی کا غلام نہیں کہا, غلامان آل محمد, جو اہل بیت کے غلاموں کے غلام ہیں. عبد الرحمن جامی تو ان کا بھی غلام ہے. یعنی آل نبی کا غلام تو ہے, جو ان کے غلام ہو جائے میں ان کا بھی غلام ہوں. اور جب یہ غلامی نصیب ہوئی تو مرتبے کیا نصیب ہوئے؟ جب مدینہ شریف جاتے ہیں کہتے ہیں حضور میں گھر جا رہا ہوں, تو قبر انور سے آواز آتی ہے, بسلامت روی و باز آئی, سلامتی کے ساتھ جب پھر واپس آنا. آپ سے پوچھتا ہوں, جب غلام آل نبی روضہ رسول پہ جاتا ہے تو یوں خاطرداری کی جاتی ہے, جب حسنین کریمین جاتے ہوں گے تو اس وقت انداز کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کا ذکر لے کر کے بیٹھے ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم سب سے کہ نبی اور آل نبی کے بارے میں, علی اور اولاد علی کے بارے میں محبت اور مودت کا کیا حق ادا کیا تھا. بات آئیے تو ایک بات عرض کروں. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ, جو اعلیٰ حضرت کے والد بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے استاد بھی ہیں, اور ہم سب ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت جس کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ ان کے ابا مولانا نقی علی خان تھے. علامہ نقی علی خان, یعنی ان کو اس الفاظ میں کہہ لیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں, وہ علامہ نقی علی خان اپنی تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت کو دیکھ کر ان کے لیے کھڑا نہ ہو, جو میری اہل بیت کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو, اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. لا علاج بیماری میں کون مبتلا ہوگا؟ جو آل نبی کو دیکھ کر کھڑا نہ ہو. اندازہ فرمائیں, جو آل نبی کو دیکھ کر کھڑا نہ ہو, صرف جب وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا. جو آل نبی سے بغض رکھے, ان کے نام پہ منہ چڑھائے, ان کے مقابلے میں یزید کو امیر المومنین کہے, آل نبی کے کردار پہ طنز کرے, آل نبی کے نام پہ طنز کریں, سوچو ان کا حال کیا ہوگا. ان کی زبانوں پر تو کلمے بھی جاری نہیں ہوں گے. اندازہ فرمائیں. اس لیے یاد رکھنا, آل نبی سے محبت کرو. اور محبت اور تعظیم کی بات آئی ہے تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, سیدنا نعمان بن ثابت, امام اعظم ابو حنیفہ, بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے, لیکن ایک مرتبہ مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے, اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے, اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے. لوگوں نے پوچھا بار بار کھڑے ہو کے بیٹھتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں سید کا بچہ سامنے کھیل رہا ہے, جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں, جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں.
چاہتا ہوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حال ہے۔ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تب میں سوچتا ہوں یا اللہ جب امام اعظم بچوں کا اتنا احترام کرتے تھے، اگر امام حسین نظر آ جاتے تو تعظیم کا حال کیا ہوتا؟ کیا حال ہوتا جب سیدنا ابو ہریرہ اللہ اکبر سیدنا امام حسن کو سلام کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے؟ السلام علیکہ یا سیدی۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ اے میرے سردار آپ کو سلام ہو۔ یہ تو کسی نے کہا آپ اس طرح ان کو سلام کیوں کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا سیدی، میرے سردار آپ کو سلام؟ کہا میں اس کو کیوں نہ سید کہوں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے۔ یہ فرماتے ہیں جب بھی میں امام حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں امام حسین کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے۔ چلیں جلدی عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سن لو پھر آگے چلیں۔ اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے، ایک ہی حدیث پڑھ رہا ہوں، آگے چل۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تین حرمتیں ہیں، تین حرمتیں ہیں، یعنی اس کی تعظیم ہے، احترام ہے، اس کا حق ہے۔ تین حرمتیں ہیں، اگر کوئی اس حرمت کا خیال اور لحاظ رکھے گا اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اس کی آخرت بھی بہتر کر دے گا، اللہ اس کے کام بنا دے گا۔ تین حرمتوں کا خیال رکھو، دنیا بہتر، حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بہتر، آخرت بہتر، اور اللہ سارے کام بنا دے گا۔ وہ تین حرمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اسلام کی حرمت، اسلام کی تعظیم حرمت۔ جن جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا اس سے رک جاؤ، جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، یہ حرمت اسلام ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام کہتا ہے نگاہ نیچی رکھو تو پھر نیچی رکھو، اسلام کہتا ہے حرام نہ کھاؤ تو پھر نہ کھاؤ، اسلام کہتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو تو پھر نہ کرو، اسلام کہتا ہے کسی کے لیے بغض نہ رکھو تو نہ رکھو، اسلام کہتا ہے کسی پہ ظلم نہ کرو تو نہ کرو، اسلام کہتا ہے نماز نہ چھوڑو تو پھر نہ چھوڑو۔ یعنی اسلام نے جو کہہ دیا اس کی ایک حرمت ہے، اس کا لحاظ کرو، اللہ تمہارے کام بنا دے گا، دنیا بہتر کر دے گا، آخرت بہتر کر دے گا۔ فرمایا دوسری حرمت رسول اللہ کی ہے، اپنے نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کے لیے ہلکے الفاظ مت بولو، نبی کے لیے چھوٹے الفاظ مت بولو، نبی کے لیے چھوٹی بات نہ کرو، اللہ اکبر، نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، حرمت رسول کا خیال رکھو، حتیٰ کہ ان کی نالین کا بھی احترام تم پہ فرض ہے، اللہ اکبر، ان کی گلی کا احترام بھی تم پہ فرض ہے، جن جانوروں پہ بیٹھ گئے ان جانوروں کی بھی تعظیم تم پہ فرض ہے، جو چیز ان سے منسوب ہو گئی ہر اس چیز کا احترام تم پہ فرض ہے، حرمت رسول۔ فرمایا تیسری میری اہل بیت کی حرمت ہے، میری اہل بیت کی حرمت ہے، ان کا بھی خیال کرنا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا حضور علیہ السلام کی زبان پہ دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری جملے تھے، اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے جو آخری جملے تھے، ان آخری چند جملوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا، ایک حدیث میں تو 3 جملے ہیں، دوسری حدیث میں اس کا بھی اضافہ ہے، جس کو مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا آقا دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہے تھے میرے بعد میرے جانشین بننا، میرے بعد میرے جانشین بننا، کس معاملے میں؟ میری اہل بیت کے معاملے میں، یعنی جیسے میں اپنی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جیسے میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں مجھے دیکھو ویسے ہی تم بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اندازہ فرمائیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اتنی تلقین کی رسول اللہ نے ہمارے لیے، تب لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، رسول اللہ نے ہماری تعظیم کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی تب بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، اگر اتنی تاکید نہ کی جاتی تو لوگ ہمارے ساتھ پھر کیا سلوک کرتے؟ اندازہ فرمائے اب وہ سلوک کیا تھا۔ اگر آپ کے علاقے میں محرم میں 10 روزہ 12 روزہ پروگرامات ہوتے ہیں، آپ اپنے علماء اور خطبہ سے سنتے ہیں، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر سکتا لیکن صرف اپنے امام کی خوشی کے لیے، سیدہ پاک کی رضا کے لیے وہ چند باتیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے سیدوں پر ظلم کی
کتنا ہوا، سیدانیوں پہ ظلم کتنا ہوا، انہوں نے صبر کتنا کیا، کتنے صبر سے انہوں نے کام لیا۔ یاد رکھنا، اللہ اکبر، جب سیدوں کو شجنوں سے نہ پہچانا جا سکے تو تین باتوں سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ نمبر ایک ان کی سخاوت، نمبر دو ان کا صبر، اور نمبر تین ان کا عفو درگزر، کہ لوگوں کو معاف کر دینا۔ سید بدلہ نہیں لیتا، سید معاف کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے نانا کی سنت ہے۔ طائف میں حضور پہ پتھر برسے، سید الانبیاء نے کیا کہا؟ اللہ نے بھیجا فرشتے کو کہ جاؤ کہو کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میں لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، میں لوگوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے کہ مارنے کے لیے تو اور بھی لوگ آتے ہیں، لیکن جلانے کی بات آپ دیکھیں، غوث پاک نے کس کو مارا یہ آپ کو کبھی دلیل میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ غریب نواز نے کس کو مارا یہ کوئی دلیل میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن زندہ کس کس کو کیا اس کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ تو نبی کے گھر کے لوگ مارنے کے لیے نہیں، نبی کے گھر کے لوگ زندگی عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت شاہ امینہ لکھنوی سے ایک انگریز کی ملاقات ہوئی تو انگریز نے ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو حضرت شاہ امینہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں بندوق تھا، تو اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے، تو فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ توجہ فرمائے، دیکھا دشمن دین کا ہتھیار بندوق اور رسول اللہ کے غلام کا ہتھیار تسبیح۔ کہا یہ تیرا ہتھیار، یہ میرا ہتھیار۔ کہا تو بابا تو اس ہتھیار سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا تو اس ہتھیار سے کیا کام لیتا ہے؟ چڑیا جا رہی تھی، ایک نشانہ لگایا، ٹھائیں کیا، چڑیا اڑتے اڑتے زمین پہ گر گئی، مر گئی۔ کہا میں یہ کام لیتا ہوں۔ آپ نے تسبیح کو اس سے ٹچ کر دیا، پھر وہ اڑتی ہوئی چلی گئی۔ نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، اولاد رسول۔ وہ اڑتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میں یہ کام لیتا ہوں۔ تو کہا یہ کس نے دیا؟ تو کہا وہ کس نے دیا؟ وہ ہماری حکومت نے دیا۔ تو کہا یہ مجھے میرے سردار غوث اعظم نے عطا فرمایا۔ یہ اندازہ فرمایا۔ مومن کی شان بہت بلند ہے، لیکن آپ سنیں دین کے لیے آل نبی نے، اہل البیت نے، سادات گھرانے نے کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی تکلیف اٹھائے، شکوے نہیں کیے، شکایت نہیں کی۔ وقت کی گنجائش کے تحت آئیے سنیے تھوڑا کربلا سے جوڑنے کے لیے۔ اب میں پہلے آپ کو بتاؤں امام علی مقام کی جو شہادت ہے وہ شہادت دردناک ہے۔ شاید پچھلے سالوں میں پڑھا ہوں اور آپ نے یہاں بھی سنا، مالیگاؤں میں بھی، دیگر علاقوں میں بھی، لیکن آپ غور کریں جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، امام حسین کی شہادت سن کر دو چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، ایک تو بہادری پیدا ہوتی ہے اور دوسرا صبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر۔ کس کو شہید کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بڑے منافق لوگ گزرے ہیں، آپ غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، مولا علی کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، امام حسن کو زہر دینے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، امام حسین کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، امام زین العابدین کو زہر کھلانے والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے، امام باقر کو، امام جعفر کو، امام تقی کو، امام نقی کو، امام حسن عسکری کو، سب کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے، امام موسیٰ کاظم کو مدینے سے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال کر بغداد تک پیدل کھینچ کر لا کر زہر دینے والے کلمہ پڑھنے والے۔ آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس سے پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے سب یکساں نہیں ہوتے، کلمہ پڑھ کر اس میں کچھ منافق بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا کہ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لائے، مگر مومن نہیں ہے، کیونکہ زبان سے کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کو شہید کیا۔ کس کو شہید کیا؟ رسول اللہ نے جس کو کندھے پہ بٹھا۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، اللہ اکبر، جس رسول کے قدموں میں آنے کے لیے لوگ تڑپتے ہوں، اس رسول نے امام حسین کو کندھوں
کندھوں پہ بٹھایا، گھر میں نہیں بٹھایا، صرف گلیوں میں گھمایا، ممبر سے اتر کر کے امام حسین کو اٹھایا، امام حسن کو اٹھایا، ممبر پہ لے کر کے بیٹھے، جو عنوان پر خطبہ دے رہے تھے وہ عنوان چھوڑ دیا، اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کی شان بیان فرمائی۔ خطبہ چھوڑ کر آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، توجہ کرنا، یہ آپ کی حسینی مسجد میں اگر خطبہ ہو رہا ہو، امین القادری خطبہ دے، یاسین باپو خطبہ دے، حافظ عبدالرحیم خطبہ دے، امام صاحب خطبہ دے، شیخ الاسلام خطبہ دے، محدث صاحب دے، مفتی صاحب دے، ان کا خطبہ چھوڑ کر آپ نہ دائیں دیکھ سکتے نہ بائیں دیکھ سکتے، یہی ہے، کچھ کھا نہیں سکتے۔ تاکید اتنی خطبے کے معاملے میں 4 رکعت کی نیت کی ہے، 1 رکعت پڑھی اور امام نے خطبہ شروع کر دیا۔ پوچھو ان علماء سے، اب 4 پوری نہیں کر سکتا، حکم دیا گیا کیا؟ 4 کی نیت کی تھی، 1 رکعت پڑھی اور خطبہ شروع ہو گیا، تو 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دے، 2 ہی پہ سلام پھیر دے، 4 پوری۔ یہ خطبے کی اہمیت ہے، ذرا توجہ کرنا، کس کے خطبے کی؟ یہ امام صاحب کے، یہ مولانا صاحب کے، یہ مفتی صاحب کے، یہ باپو کے، یہ ان کے۔ اب بتائیں، جب ہمارے خطبے کا اتنا احترام ہے کہ خطبہ شروع ہم کریں تو 4 پوری نہیں کر سکتے، 2 پہ سلام پھیر دے، تو وہ جو خطیبوں کا خطیب ہو، ادیب اور ادب جس کے قدموں کو چوم کر معراج پاتے ہوں، جو صرف فصیح نہیں سید الفصحاء ہو، جو صرف خطیب نہیں بلکہ جان خطبہ ہو، عنوان خطبہ ہو، شان خطبہ ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، ایسا فصیح ہو کہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ ایسا خطیب اعظم ہے پوری کائنات کا کہ اگر صرف بیٹھ جائے خاموش تو قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا۔ ارے جب سب کا خطبہ ایسا ہے کہ خطبہ چھوڑ کر دوسرا کام نہیں ہو سکتا تو نبی کا خطبہ کیسا ہوگا؟ مگر آج بھی کتابوں کے اوراق گواہی دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے در و دیوار گواہی دے رہے ہیں، میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین آتے ہیں، پیر ادھر اور ادھر ہوتے ہیں، نبی خطبہ چھوڑ کر منبر چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں اور شہزادوں کو اٹھا کر کے پھر منبر پہ تشریف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت امام حسین۔ کسی کے بچوں کے لیے کیا گیا، یہ کیا گیا تو بتاؤ، اور کیا جا سکتا ہے یہ نہیں۔ اور پھر جو عنوان تھا وہ چھوٹ گیا اور حضور نے پھر وہ عنوان شروع کیا جسے فضائل حسنین کریمین آپ کہہ سکتے۔ خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، عنوان بھی چھوڑا، کس کے لیے؟ انہیں دیکھ کر غور تو کریں، کون لوگ ہیں؟ لوگ تولتے کس کو ہیں؟ تولتے کس کو ہیں؟ جو نالین پہننے اس کو تولا نہیں جا سکتا، جن کی رگوں میں ان کا خون ہے ان کو کیسے تولا جا سکتا؟ پارہائے صحف، میرا امام کہتا ہے، کوئی اس کی تشریح کر دے ایک مرتبہ اہل علم، پارہائے صحف، میں نہیں کروں گا، کوئی علم والا کرے، میں تو طالب علم ہوں۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، تشریح تو نہیں کرتا سی، اتنا بتاتا ہوں، صحیفوں کے پارے۔ صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کتاب ہے، صحیفوں کے پارے، غنچہائے قدس، خدا کے باغ، باغ قدس کے پھول کون ہیں؟ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ پھول کہاں کھل رہے ہیں؟ باغ قدس میں کھل رہے ہیں۔ تو پھول کھلنے کے لیے پودا چاہیے، پودے کے لیے پانی چاہیے، بغیر پانی کے پودا ہوتا ہے؟ تو پانی کہاں سے آئے گا؟ تو وہ پانی کون سا ہے اس کو سنیں، وہ پانی بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ نہ جنت سے آ رہا ہے، نہ کوثر سے آ رہا ہے، نہ تسنیم سے ہے، کہ کوثر و تسنیم تو غلاموں کے لیے ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بہت قیمتی جملہ کہہ گیا کہنے والا، اگر یہ لکھنؤ یا دلی کی خانقاہوں میں پڑھتا تو لوگ چپ نہ رہتے۔ ہاں جی ہاں، کوثر و تسنیم کس کے لیے؟ غلاموں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ غلاموں کو دیا جاتا ہے، صدقہ
غلاموں کو دیا جاتا ہے. واہ واہ اور واہ. توسر و تسنیم کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو بولے کون سا صدقہ ہے؟ میں اپنا غلو نہیں کروں گا، پھر اپنے امام کو کوٹ کروں گا. کیا؟ جس کی 2 بوند ہے، جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. نانا کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. تو جس کو دریا مل جائے پھر وہ بوند کی طرف کیوں جائے؟ جس کو دریا مل جائے وہ بوند کی طرف کیوں جائے؟ تو یاد رکھیے وہ جو گلے قدس کے وہ جو پھول ہے نا، کیا اللہ اکبر، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں. وہ پانی کون سا پانا؟ زمزم، نہ کوثر نہ سلسبیل کا کون سا پانی؟ تب میرا امام بول رہا ہے. پیشگی سبحان اللہ کہہ دے تو بڑی بات ہو جائے. امام اہل سنت کے اصالِ ثواب کے لیے سبحان اللہ کہہ دے تو اور بڑی بات ہو جائے. جس نے ایسی بات کی اس کو یاد کیا جانا چاہیے. ہاں، لوگ کہتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنی اعلیٰ بات نبی کے گھر والوں کے لیے بھی کہتے ہیں. پانی کون سا؟ اگر حیا کے پردے میں کہوں باپو، کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہوں تاکہ بچے سمجھے کہ اہل بیت کیا ہے. جو تم پیدا ہوئے نا تو تمہارے ابا کے پانی سے پیدا ہوئے. قرآن کہتا ہے من نطفہ. اس سے زیادہ حیا کے پردے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے نا، نہیں کہہ سکتا. جو تمہارا پھول کھلا ہے نا وہ تمہارے ابا کے پانی سے، لیکن یہ اہل بیت کا جو پھول کھلا ہے، ہاں تو وہ کیا ہے؟ اب وہ خود کہتے ہیں آب تطہیر سے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے، تطہیر کے باب، تطہیر کے پانی سے جس میں پودے جمے. یہ تطہیر کا پانی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کی طرف اشارہ ہے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اب وہ آب تطہیر کا تعلق کس سے ہے؟ تو پھر مزید تشریح کرتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں، جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. تو اب وہ خون کس میں ہے؟ پھر تشریح کر رہے ہیں سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور کون ہے؟ اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور کون ہے؟ وہ حسن مجتبی، سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اور کون ہے؟ وہ حسین بلا شاہ گلگو کبا، اللہ اکبر، وہ حسین بلا شاہ گلگو کبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کسو دشت غربت پہ. یہ وہ لوگ ہیں. کندھے پہ بٹھایا، گلی گلی گھمایا، دیکھ لو میں کتنا پیار کرتا ہوں، تم بھی کرنا. سجدہ طویل کر دیا، لمبا کر دیا. ایک بات یہاں میں نے پڑھا تھا، میں فضائل نہیں پڑھوں گا، سیدھا وہاں پہنچوں گا، لیکن آپ ادھر دیکھیں، میری طرف تو بتاؤں آپ کو. سجدے میں نبی نے سجدہ لمبا کیا. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں لمبا کیا؟ وہ صحابہ تو ایسے سچے تھے کہ پوچھ لیتے تھے کیوں لمبا کیا؟ وہ میرا حسین بیٹھ گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں لمبا کیا؟ اس کے خیال سے لمبا کیا. توجہ، نماز میں خیال کس کا آیا؟ اور یہ 2 رکعت پڑھانے والے مولوی صاحب کی نماز نہیں، اقصا میں نماز پڑھانے والے نبیوں کے امام کی نماز ہے. اب میں اس کو اپنے انداز میں پڑھتا ہوں. نماز اقصا میں تھا یہی سر، راز، سر کہتے راز کو. نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر. نماز اقصا
میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ارے سارے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 سارے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے آگے جو کھڑا ہے وہ حسنین کا نانا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر۔ ان کی نماز ہے، کون کس کی؟ مصلی کی نہیں، جانے نماز کی نماز ہے، اور اس میں کیا ہے؟ خیال حسین۔ مولوی بیچارہ ابھی تک کہتا ہے کہ نبی کا خیال آئے تو نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نبی کا خیال آئے تو نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ مولوی جی یہ تو نواز نبی ہے، اور خیال کس کو آ گیا ہے؟ اور خیال کس کو آ گیا ہے؟ اور پھر اس خیال میں سجدہ طویل ہو گیا ہے، تو آقا نے فرمایا اس خیال سے سجدہ لمبا کر دیا کہ میری پیٹھ سے حسین گر نہ جائے جب تک خود سے اتر کر نہیں گئے، تب تک نبی سجدہ لمبا کرتے، سبحان ربی العالی کرتے۔ اب یہ بات میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کون بیٹھا کون گیا؟ جب اترا نہیں اترا تو توجہ کس کی طرف ہے؟ سرخیز والو توجہ کس کی طرف ہے؟ تو سوچو توجہ کس کی طرف ہے؟ اللہ نے کہا محبوب اور تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کوئی وحی نہیں آئی، روکا نہیں گیا؟ دیکھیں تو صحیح وجہ۔ اب میں پریشان سوا، یا اللہ اگر میری توجہ دنیا کی طرف چلی جائے تو لوگ مجھے تنبیہ کریں حضور، کیونکہ میرا بیٹا دنیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بیٹے کیا ہے؟ آزمائش ہے، دنیا ہے۔ لیکن اگر دنیا کی طرف جائے، ہاں صحیح ہے، اگر میری توجہ نماز میں دنیا کی طرف جائے تو عیب ہے، لیکن اگر نماز میں دین کی طرف جائے تو پھر عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ تو اب حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا، لیکن عالم بھی صرف وہ نہیں جس نے صرف کتاب دیکھی ہو، بلکہ وہ عالم کی طرف جانا پڑے گا جس نے کتاب بھی دیکھا اور صاحب کتاب کو بھی دیکھا۔ تو اب ایسا عالم ڈھونڈنے نکلا تو میں نے کہا یار وہی اسی کی طرف چلتے ہیں جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اس عالم کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب آپ فیصلہ کریں کہ دنیا کی طرف توجہ جائے تو میری نماز خراب ہو جائے، لیکن رسول اللہ کی توجہ حسین کی طرف گئی تو اللہ نے وحی کیوں نازل نہیں کی کہ محبوب ایسا کیوں کیا، کیوں نازل نہیں کی؟ تو اس کے بعد وہ کہیں گے او پاگل تجھے پتا نہیں ہے، او تیرے عمر بکر للو پپو کے بیٹے دنیا ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے۔ ابنانا وابناکم، حسین کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین۔ حسین دنیا نہیں، کون ہے؟ دین۔ است حسین صرف دین نہیں، اس سے بڑی بات دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت امام حسین۔ غریب نواز کہہ رہے ہیں حسین کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ میرے استاد نے مجھے بتایا یہ شاہ بھی کا اور بادشاہ بھی کا۔ میں نے کہا مطلب کیا ہوا؟ تو کہا بیٹا شاہ اس کو کہتے ہیں جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، اور بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو جسموں پہ حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے جو مر جاتا ہے اس پر بادشاہوں کی حکومت نہیں چلتی ہے، کیونکہ وہ جسموں پہ حکومت کرتا ہے۔
لیکن جو روحوں پر اور دل پہ حکومت کرے، مرنے کے بعد بھی اس پر حکومت کس کی چلتی ہے؟ شاہوں کی چلتی ہے، بادشاہوں کی نہیں چلتی۔ تو کہا حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین جسموں پر بھی حکومت کرتے ہیں اور حسین روح اور دل پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ اگر تمہیں قبروں کا منظر دکھ جائے تو جا کر دیکھ لینا، وہی روح پرسکون ہوتی ہے جو حسین کو اپنا مولا مانتی ہے۔ ورنہ اگر گنبدوں کے سائے میں بھی سو جائے اور حسین پاک سے بغض و گنبد تو گنبد ہے، کعبے میں بھی مر جائے تو آقا فرماتے جہنم کا کتا ہے اگر اہل بیت سے نفرت کرتا ہے۔ گنبد کیا بچائے گا؟ کعبے کی نسبت بھی نہیں بچا سکتی اس کو جو اہل البیت کے لیے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا نماز میں مرے، سجدے میں مرے، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے بغض۔ وجہ کیا ہے؟ بھائیو، گھر جس کا ہوتا ہے اور جس کی اجازت ہوتی ہے اسی کی اجازت سے گھر میں جایا جاتا ہے۔ تو یہ جنت 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 جو آپ لگاتے ہیں یہ ہے کس کی ملکیت؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ پھر فرمایا یا علی، کیا کہا؟ یا علی۔ جب میں یا علی کہتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا نبی کی سنت۔ کیا یا علی، اے علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، یعنی جنت بھی بانٹیں گے علی اور جہنم بھی بانٹیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دے اس کو تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ملکیت کسی کی ہوتی ہے، بانٹنے کے لیے جب دیا جاتا ہے نا تو ہاتھ وہیں پھیلتے ہیں جو بانٹتا ہے۔ جیسے محفل ختم ہوگی، باپو نے شیرنی منگائی، سیدوں نے منگائی، یہ بٹے گی، شربت بٹے گا، یا بٹ چکا یا بٹے گا، تو ہاتھ کس کے سامنے پھیلیں گے؟ مالک تو یہ ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں سینیاں ہوگی اسی کے ہاتھ میں۔ تو مالک جنت حضور ہے، بالکل ہے، کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا، اپنا مسلک ہی ہے۔ کیا مزہ آیا جب میرے بھائی نے پڑھا نا، ہیں کیا مزہ آیا جب ڈوب کر کے پڑھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ لیکن اس مالک جنت نے کس کو بانٹنے پہ لگایا؟ بہت چڑھتے تھے نا علی کرنے پر، جاؤ ہاتھ پھیلاؤ۔ او مروانیوں، بڑے ممبر پہ بیٹھ کے لعنت کرتے تھے نا، جاؤ ہاتھ پھیلاؤ۔ میرے ایک دوست نے شعر کہا کہ بہت اچھا شعر، اس نے کہا تھا کہ بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیے، بچنا ہے گر، اس نے کہا تھا ہر جہاں علی ملے گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیے۔ میں نے اس کو کہا تھا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے حق بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا جہنم بھی اگر لینی ہو تو بھی ہاتھ علی کے پاس ہی پھیلانے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ تو صرف جنت بانٹنے والا، انتا قسیم الجنت والنار، تو جنت بھی بانٹنے والا ہے اور جہنم بھی۔ میں کہتا ہوں ارے جنتی اور جہنمی تو اربوں خربوں ہوں گے نا، تو دو ہاتھوں سے کتنوں کو بانٹے گا؟ تو علی کے بانٹنے کی طاقت تو دیکھو۔ محشر والے سب کے دامن پھیلے ہوں گے، جن جن کا دامن اللہ چاہے گا سب کے پھیلے ہوں گے، وہ اربوں میں ہوں گے، خربوں میں ہوئے۔ میں کچھ لوگوں کی تخصیص کر رہا ہوں، میں یہ جو ہے وہ معاذ اللہ افضل اور مفضولیت کی بحث نہیں چھیڑ رہا ہوں، جن جن کو نبی نے تخصیص کیا ان کی تخصیص ہے، لیکن ہماری تو آپ کے تو جھولی پھیلی ہوں گی، وہ اربوں خربوں میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ علی کے دو ہاتھ ہیں میرے مولا کے، اور زمانہ مانگ رہا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی مومن منافق سنی دیوبندی شیعہ، سب کے ہاتھ کس کے آگے پھیلے ہوں گے؟ اور علی کے دو ہاتھ ہوں گے، لیکن دیں گے کس کس کو؟ ارے جس کے دو ہاتھ کروڑوں کے دامن بھر دے اس کو علی کے۔ اور محشر میں کوئی کسی سے نہیں مانگے گا، محشر میں کوئی کسی سے نہیں مانگے گا، لیکن یہ جو کہا نا کہ تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا ہے، پتا چلا جب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلے ہوں گے تب بھی علی کے آگے۔ علی اس کو کہتے ہیں، علی کو سمجھتے کیا ہے؟
کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حیدر 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 حیدر۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں، علی پاک سے بے لوث محبت کو، غیر مشروط محبت، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ کیا کرو، تعظیم اصحاب کے ساتھ کیا کرو، خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ کیا کرو۔ جو اپنا مسلک ہے، اپنا مذہب ہے، تو بات دور نکل گئی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، حضور کندھوں پہ لیے گلیوں میں گھومے، سب کو بتایا یہ میری اہل بیت، میری اہل بیت، میری اہل بیت، پھر بھی کیا سلوک کیا، شہید کر دیا۔ صرف 50 سال گزرے تھے حضور کے پردہ، 50 سال میں اتنا فرمان بھول گئے لوگ، شہید کر دینا۔ یار جس کے خیال سے نمازیں نہ جاتی ہو، توجہ فرمائے، اس نمازی کو حسین کہتے ہیں، اس نمازی کو حسین کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، اچھی طرح یاد رکھ لینا، اچھی طرح یاد، وہ نمازیں قبول ہی نہیں ہیں جس نمازوں میں حسینیت کا رنگ نہیں ہے۔ توجہ آپ یہ بات خیال رکھنا، اچھی طرح خیال رکھنا۔ وہ نماز سنی ہے جس میں حسین نہیں ہے، وہ نماز سنی ہے جس میں حسین نہیں ہے۔ تو جب نماز سنی ہو جاتی ہے حسین کے بغیر، یہ کہ پاگل کو تو نہیں لا کے بٹھایا یاسین باپو، یہ کیا بکتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بکتا، اپنی طرف سے کہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی، میں اپنی طرف سے کہتے نہیں، میں کوئی محقق تھوڑی، میں کوئی محدث تھوڑی۔ آؤ مجتہد کی زبان سے کہلواؤں، نمازیں کس طرح سنی ہوتی ہے حسین کے بغیر۔ پہلے یہ بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے کہ حسین آلِ پیغمبر ہے؟ پکی بات ہے، سچے دل سے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے سنیے حسین کے بغیر نماز سنی کیسے ہوتی۔ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں، اور اس کو لکھا کس نے؟ جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حوالہ آ گیا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا، کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ جب تک ہم آل نبی پہ درود نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے، اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ آل نبی کون ہے؟ بتا تو صحیح، وہ تیرا باپ ہے یا سیدوں کا باپ ہے؟ یہ بتا آل نبی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کس پہ درود پڑھا جا رہا ہے؟ امام حسن پر، امام حسین پر، سیدہ فاطمہ پر، علی مرتضیٰ پر۔ ثنا پڑھ لیا، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ قل اللہ پڑھ لی، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن پڑھا، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ سبحان رب العظیم پڑھا، اعلیٰ پڑھا، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ التحیات پڑھ لیا، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ شافعی کہتے ہیں جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑھے نماز مکمل نہیں ہوئی۔ بتا دیا، جلسے میں تو ڈنڈی مار سکتا ہے، لیکن نماز میں کہاں ڈنڈی مارنے جائے گا؟ جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑے اس وقت تک تیری نماز مکمل۔ یہ ہے آل نبی، سمجھیا؟ اس سے پتا چلا کوئی جلسہ حسین کا کرے نہ کرے، لیکن ہر جلسے میں نماز کے رکن ہے نا، قیام، رکوع، سجود، اور آخری میں تو جلسہ کر یا نہ کر، مگر اکیلے میں جو تو نماز کے جلسے میں ہوتا، جب تک حسین اور حسین کے اماں ابا پہ درود نہیں پڑھتا تیری نماز۔ یہ حسین، کیا لوگ حسین پاک کو تولنے کی چیز نہیں ہے، نہ تولنے کی چیز ہے نہ بولنے کی چیز ہے۔ اس سے پتا چلا اللہ رب العزت نے ایسا لازم کر دیا درود کو مقبولیت نماز کے لیے۔ امام شافعی کا کہ یعنی تو جلسے کی جتنی مخالفت کر لے، لیکن تو اپنے جلسے میں تو حسین اور اولاد حسین کو یاد کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا نا۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، میرا گلا مت پکڑنا۔ یہ تو شافعی کہہ رہے ہیں، محمد ابن ادریس۔ کون شافعی؟ امام بخاری کا مقتدا،
امام مسلم کا مقتدا یہ ہے امام محمد الرشا۔ ارے اتنے بڑے عاشق اہل بیت تھے، امام جعفر صادق کی بہو کے پردے کے پیچھے سے تعلیم حاصل کرتے تھے، امام جعفر صادق کی بہو سے، یہ امام شافعی۔ اور کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو نفیسہ مصری جو امام جعفر صادق کے خاندان کی بہو ہے، اس کی گلی سے شافعی کا جنازہ لے جانا، اس سیدہ کی گلی سے میرا جنازہ نکلے گا، مجھے امید ہے سیدہ کی گلی کے صدقے اللہ میری بخشش فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں بھائیوں، یہ سب بڑے بڑے لوگ وہ ہیں۔ تو بہرحال بات کو سمیٹتا ہوں، عنوان پہ آتا ہوں، میں نے بہت لمبی کر دی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن امام کو شہید کر دی۔ شہید کرنے کے بعد کپڑے تک نکالے، امام پاک کے کپڑے تک نکالے، حالانکہ امام پاک نے اہتمام کے ساتھ قبائے مصری پہنی تھی، وہ بہت ٹائٹ ہوتی تھی، جسم سے لگی ہوتی تھی، یہ سوچ کر کے شہادت کے بعد بے ستری نہ ہو، لیکن یہ بے غیرتوں کی بے غیرتی، شہیدوں کے بدن سے کپڑے نکالے، اور کپڑے نکال کر شمر ملعون نے کہا کون ہے جو ان کو گھوڑوں سے کچلے گا؟ ایک ایک لاش پر 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا۔ امام حسین کے وجود نازنین پر 10 گھوڑے، اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین پاک کے وجود نازنین کو کچلا، 10 گھوڑوں سے غازی عباس کے وجود نازنین کو کچلا۔ وہ معصوم سی ننھی سی کلی، نبی کے گھرانے کی 6 مہینے کا بچہ، معصوم اس معنی میں جس معنی میں علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب نقش کربلا میں لکھا ہے، ننھی سی کلی پر اللہ اکبر، ان کی گردن کو بھی نیزے پہ اٹھایا۔ اسی پہ بس نہیں، ادھر گھوڑوں سے کچل رہے تھے لاشوں کو، ادھر بیبیاں بلبلا رہی تھی، اللہ اکبر، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے تھے، اللہ اکبر۔ کیفیت بیبیوں کی یہ تھی کہ اللہ اللہ جائیں تو لاشوں کو کیسے بچائیں، کس حالت میں بچائیں۔ ایسے میں ان کی توجہ ان بلبلاتی ہوئی چیخ و پکا کرتی ہوئی بیبیوں کی طرف ہوئی، تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے چاروں طرف سے خیموں کو گھیر لیا۔ یہ باد کربلا ہے، خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم۔ حسین نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہیں تو کیسے کہیں، لکھیں تو کیسے لکھیں، لیکن صرف یہ کہ تمہیں پتہ چلے دین بچانے والوں نے کتنی محنت کی، دین بچانے والوں نے کتنی کوششیں کی۔ چاروں طرف سے بیبیوں کے خیموں کو گھیر لیا گیا، ان کی تعداد 18 تھی، وہ کل ملا کر سب بچے اور خواتین ملا کے 18، ان میں ایک ہی 12 یا 13 سال کا بڑا بچہ تھا جسے دنیا علی ابن حسین امام زین العابدین کہتی ہے۔ تہذیب الکمال کے مطابق، شارح مسلم کے قول کے مطابق، امام زین العابدین کی پیدائش 51 ہجری میں ہوئی تھی، اور بھی اقوال موجود ہے، لیکن بہرحال تو یہ کہ ایک ننھا سا اللہ اکبر جوانی کی طرف بڑھنے والا شہزادہ میرے حسین پاک کا ایک ہی بیٹا بچا، سب کٹا دیے، پورا خاندان کٹ گیا، چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیبیاں ہیں، 18 کم و بیش ان کی تعداد ہے، اور وہ چمڑے کے بستر پہ ہے۔ آگ لگا دیا خیموں کو آگ لگایا، خیموں کو آگ لگا کر زیورات چھینے۔ سیدہ زینب بنت علی نے کہا یہ وہ خاتون ہے، ہائے میں نے ایسی خاتون کا کردار کبھی نہیں پڑھا، اللہ اکبر۔ مردوں سے بڑی ہمت جس کی دیکھی گئی، بعض مردوں سے بڑی ہمت، اسے زینب بنت علی کہتے ہیں، زینب بنت فاطمہ کہتے ہیں، ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ کبھی اللہ موقع و توفیق دے تو تنہا سیدہ زینب پر کبھی گفتگو کرنے کی سعادت ملے تو پتہ چلے یہ وہ خاتون ہے، اللہ اکبر۔ صرف 7 سال کی عمر میں جس نے حفظ قرآن کیا تھا، اللہ اکبر، رسول اللہ نے تربیت کی تھی، سیدہ نے تربیت کی تھی، مولا علی نے تربیت کی تھی، امام حسین کی مشیر خاص تھی بہن، اللہ اللہ۔ جب خیمے جلنے لگے اور زیورات چھینے جانے لگے، گرجدار آواز میں کہا بدبخت ہو، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، زیورات اتار کر کے دے دیں گے، زیورات اتار کر پھینکے۔ پھر اس کے بعد شمر ملعون نے دوپٹے تک چھین لیے۔ سعد اللہ فاضل نے لکھا، استاد زمن نے لکھا، مفتی جلال الدین صاحب نے لکھا، اسی طرح سے بدایہ و نہایہ کا مصنف ابن کثیر نے، اور بھی کتب میں کس کس کا نام لو، دوپٹے تک چھینے تو سیدہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہا ظالم ملعون شمر او امر سعد ملعون، سوچ تو صحیح، یہ مانا کہ اگرچہ ہمارے گھر کے مرد شہید ہو گئے اور تمہاری ہمت کھل گئی، کم سے کم یہ تو سوچو کہ ہمارے خاندان نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھانے کا تو لحاظ کرو۔
ارے وہ دن بھول گئے جب حاتم تائی کی بیٹی بے پردہ کھلے سر میرے نانا کے سامنے لائی گئی تو میرے نانا نے اس کے سر پہ چادر ڈال کے دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نانا نے جن کے سروں پہ چادریں ڈالی، آج اس کی بیٹیوں کے سر سے تم نے چادریں چھین لی۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، تم نے ان کی چادریں چھین لی۔ سیدہ سکینہ 7 سال کی شہزادی تھی، سونے کی بالیاں کانوں میں تھی، ایک ظالم نے اتارنے کی بجائے کہ کوئی دوسرا نہ اتار لے ایسا کھینچا کہ کان تک کٹ گئے، خون کی پھواریں نکلی۔ ننھی سی شہزادی نے کہا، سوچا کہ کافر بھی یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، تو کہا کہ میں حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ یہ سوچ کر کہ یتیموں پر تو کوئی بھی رحم کرتا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، جب یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! حسین کی یتیم نے روتے ہوئے کہا میں یتیم ہوں، میرا کچھ تو خیال کرو، میں حسین کی یتیم ہوں۔ تو مزید تماچے مارے گئے، سیدہ سکینہ پہ چہرے پر نشان انگلیوں کے پڑ گئے۔ اللہ اکبر! یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی چاند سے چہرے والی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے تو وہ کبھی آگ پہ چل کر خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو یہ آگ پہ کیوں چلتی ہے؟ تو کون ہے؟ تو اس بی بی نے کہا مجھے بنت فاطمہ و بنت علی کہتے ہیں، میں حسین کی بہن زینب۔ بی بی آپ کیوں آگ پہ چلی جاتی ہے؟ آگ پہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا میرا اکلوتا بھتیجا، میرا بیٹا بچا ہے حسین کی اولاد میں، سب کو تو ظالموں نے کاٹ دیا، بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، سب نکل کر آ گئے خیمے سے، وہ نہیں نکلا۔ اگر میں نہ آگ پہ چلوں تو اس کو کون بچائے گا؟ وہ جل جائے گا تو حسین کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، وہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی طاقت اکٹھا کی اور اپنے کندھوں پہ اس جوان کو اٹھایا اور آگ پر چلتی ہوئی لے کر کے باہر آئی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سیدہ تمہاری عظمت پر میرے ماں باپ، میری جان، میری نسل قربان۔ ایک زین العابدین کو بچا کر تم نے ایک زین العابدین کو نہیں بچایا، بلکہ تم نے اماموں کی امامت کو بچایا، غوثوں کی غوثیت کو بچایا، قیامت تک نسل حسین کو بچایا، اور دنیا کو پیغام دیا کہ عورت صرف گھر میں جھاڑو دینے والی، کپڑے دھلنے والی، کھانا بنانے والی کا نام نہیں ہے۔ ایک عورت اگر حوصلہ رکھے تو مرد جو نہیں کر سکتے وہ عورت کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت ایک کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے، کٹی پٹی لاشیں سامنے پڑی۔ عورتیں اگر سن رہی ہے تو میری ان سے گزارش ہے، یہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں رسمی نہیں پڑھتے۔ میں عورتوں سے، بہنوں سے، آپ کو بھی کہتا ہوں، جب دل چاہے نا تمہارا دل گندی فلمیں دیکھنے کا، تو یہ سوچ لینا کہ اتنی قربانی دے کر میں مسلمان ہوں، میں یہ گندی فلم کیسے؟ یہ سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے پڑے ہیں نا، تب یہ دین تیرے گھر تک آیا ہے میرے بھائی۔ سرخیز کی گلی کونوں میں جو دین ہے، دنیا کے گلی کونوں میں جو دین، یہ اہل بیت کو اس طرح مارا پیٹا گیا۔ کبھی سوچ تیری بہن سے کوئی چادر چھینے تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ رسول اللہ کے سامنے جب ان کی شہزادیوں کی چادریں چھینی گئی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری تو سن لے۔ اب ابن عباس کہتے ہیں میں سویا ہوا، میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو ہے، داڑھی تر آنسوؤں سے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، لباس پہ خون کے چھینٹے ہیں، ہاتھ میں شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہو، کیا حال ہے آپ کا؟ فرمایا ابن عباس آج میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں اس کے مقتل میں تھا۔ حضور نے یعنی حضور خود آئے ہیں کربلا میں، حضور خود آئے ہیں،
سیدہ خود آئی ہیں، مولا علی روحوں کا قافلہ اترا ہے، یوں کہہ لو کہ جنت کو روحوں نے سونا کر دیا ہے، اور سب کربلا ہے وہ منظر دیکھنے کے لیے۔ فرمایا صبح سے اب تک مقتل حسین میں تھا اور خون جمک، مطلب کیا؟ یہ کہ ان کا خون زمین پہ گر رہا تھا، اٹھانے والی ذات کس کی تھی؟ کربلا میں جو خون گر رہا تھا اٹھانے والا کون تھا؟ ہے کسی شہید کے لیے یہ کہ اس کا خون گرا اور حضور نے اٹھایا؟ یہ تو صرف کربلا والوں کا ہے۔ یہی خواب ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے بھی دیکھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جب فلم دیکھنے کو دل چاہے، عورتوں کو بے پردہ گھومنے کو دل چاہے، زنا کرنے کو دل چاہے، نماز چھوڑنے کو دل چاہے، کسی پہ ظلم کرنے کو دل چاہے، تو کربلا والوں کی یہ قربانیاں یاد کر لینا۔ اللہ تم سے پوچھے گا ان قربانیوں کا تم نے کیا صلہ دیا؟ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی، لاشیں کٹی پھٹی پڑی ہوئی، ایک جنازہ سامنے رکھا ہو تو بولو کیا گزرتی ہے انسان کے دل پہ؟ وہاں تو سارے لاشیں تھے، ان کو کفن بھی میسر نہیں تھا، بھتیجا پڑا ہے، بھائی پڑا ہے، بھانجے پڑے، کل تک کہ پورا خیمہ شہزادوں سے گجگجا رہا تھا، آج خیمہ بھی نہیں ہے، خیمے کے اندر شہزادے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن نے کہا تھا کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کر دن دہاڑے لٹ رہا ہے گلستان اہل بیت، اور خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سخی زبان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، ننھے ننھے شہزادوں کی لاشیں پڑی ہوئی، بیویاں بیٹھی ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، ادھر اپنے خیموں میں دھوم دھام کر رہے ہیں، اور یہاں کٹی ہوئی لاشیں ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب کو خیال آتا ہے، عصر کا وقت آیا، کہا پہلے عصر پڑھ لو، عصر بھی پڑھی، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، رات ہو گئی، رات کاٹے نہیں کٹتی، آنسو نہیں تھمتے، بیویاں رو رہی ہیں، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ابھی رات ہے۔ سوچا کہ کٹی ہوئی لاشیں ہیں، ٹکڑے ہیں، کوئی جانور اٹھا کر نہ لے جائے کیونکہ درندوں کی آوازیں آتی ہے، ہائے ہے، ایک جلسے میں مقرر آتا ہے تو اس سے لوگ مسافہ نہ کر رہے، اسے دھکا نہ دے دے، کتنے جوان پہرا دیتے ہیں اس پر، لیکن وہاں تو کوئی پہرا دینے والا بھی نہ تھا۔ سیدہ زینب نے پہرا دینے کے لیے سوچا کچھ ہتھیار تو ہو میرے، ہتھیار بھی چھین لے، سیدنا علی اصغر پاک کا جھولا بھی چھین لے گئے، جس بستر پر، چمڑے کے بستر پر امام زین العابدین لیٹے تھے، وہ بستر تک اٹھا کر لے گئے۔ سیدہ نے کوئی ڈھونڈنا چاہا، اللہ کی شان، ٹوٹا خنجر مل گیا، ٹوٹا خنجر لے کر کے پہرا دین۔ بہرحال مختصر کرتا ہوں، بالآخر وہ رات کیسے کٹی وہ تو وہ لوگ جانے، بات سمیٹ لوں جلدی سے اور اختتام کو پہنچے۔ جب صبح ہوئی سوچا کہ اب تو امتحان گزر گیا، حالانکہ نبی پاک نے کربلا اتنی تفصیل سے گھر والوں کو بتایا تھا، کس مقام پر کیا واقعہ پیش آئے گا یہ بھی ان کو پتا تھا، لیکن ذہن سے اوجھل باتیں ہو گئی تھی۔ یہ قدرت کی شان تھی، جب ہوتا تھا تو یاد آتا تھا یہ تو حضور بتا چکے، یہ تو حضور نے بتایا تھا، یہ تو امی نے بتایا تھا، یہ تو بابا نے بتایا تھا، اور ان کو آقا نے بتایا تھا۔ تو بہرحال کہا کہ صبح ہو گئی، اب شاید امتحان کی گھڑیاں کچھ کم ہوگی۔ تو جب صبح ہوئی تو سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، سید زادیوں کے ان کے ہاتھوں رسیاں باندھی، بچوں کے ساتھ انہیں باندھ دیا گیا۔ امام زین العابدین کئی دن کے بیمار تھے، ان کے گلے میں تونک ڈالا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی، پیروں میں زنجیریں ڈالی، قیدی بنانے کی کوشش۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے انہیں قیدی بنایا۔ ہائے کیا دن دکھایا لوگوں نے، ان کے لیے جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا، ان کے لیے جن کے لیے قرآن میں آیے تطہیر آئی، ان کے لیے جن کے لیے آیے مودت آئی۔
لیے جن کے لیے حضور نے فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تمہیں آزمائے گا کہ میرے بعد تم میری اہل بیت کے بعد سلوک کیا کرو گے۔ اللہ اکبر۔ پیر نصیر الدین نصیر اس منظر کو کہتے ہیں، منظر نگاہوں میں لائیں، تصور میں کربلا کا، بیبیاں ہاتھ باندھ کر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھائی گئی ہیں، اور کئی دن کے بیمار کے ہاتھ میں نکیل ڈالی گئی ہیں، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور اٹھا بھی نہیں جاتا، جب اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں تو پیٹھ پر جو ہے وہ تازیانے مارے جاتے ہیں۔ پیر نصیر الدین اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور پھر کہتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ یہ میرے امام کے ساتھ سید سجاد کے ساتھ سلوک کیا، اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، پھر مار کھاتے ہیں، پھر زمین پہ گرتے ہیں، جب چلا نہ گیا تو پھر آخر ڈال دیا گیا اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر۔ سیدانے کا ظالموں ہماری بات نہیں مانتے، لیکن کہاں لے جا رہے ہو؟ اب کون سا تماشا دکھانا ہے؟ کہا کوفہ لے جائیں گے، کوفہ کے بازاروں میں گھمائیں گے، ابن زیاد کے دربار میں لے جائیں گے، کوفی دیکھے تمہارا تماشا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نہ دیکھے، آج ان کو کوفہ کے بازار میں گھمایا جانے والا۔ یہ دین کے لیے اہل البیت کی مصیبتیں ہیں۔ جب گناہ کرنا چاہے تو ان مصائب کو یاد کر لینا۔ سیدانے کا کوفہ لے جاؤ گے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، وہ کٹی پٹی لاشیں جو ہے نا، ایک بار اس کے قریب لے کر کے چلو، پھر قافلہ آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بات مان لی۔ جب گئیں تو کیا دیکھا؟ کسی کا ہاتھ پڑا ہے، کسی کا پیر، کسی کے لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو مدینے کی طرف رخ کیا۔ سیدہ نے کہا یا محمدہ وا محمدہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ پر درود و سلام نازل کریں۔ کربلا میں اپنے حسین اور اولاد حسین کو تو دیکھیں، جس کو چومتے تھے، جس کو چوستے تھے، جس کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا وہ محبوب خدا ہوگا۔ حسین و سبتم من الاسباب، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، جنتی پھولوں میں پھول ہے، جنتی جوانوں کا سردار۔ حضور آج اس کو تو کفن بھی نہیں ہے، اس کو تو قبر بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اپنے حسین کی خبر لی، اتنا روئی اتنا روئی۔ مورخ لکھتا ہے آپ کی گفتگو اور تقریر سن کر کے دوست اور دشمن سب رو پڑے۔ بالآخر وہ قافلہ 12 یا 18 رکنی مشتمل کربلا سے روانہ ہوا۔ جب کربلا سے روانہ ہوا، ان ظالموں نے اپنے مقتولوں کے جنازے پڑھے اور ان کو دفن کر دیا۔ حسین اور اولاد مولا حسین کو دفن تک نہیں کی۔ نماز جنازہ میں بھی درود پڑا انہی پر، اور انہی کو دفن نہیں کیا۔ یہ حال تھا۔ کبھی ایسے مظلوم دیکھے؟ دین کے لیے ایسی تکلیف اٹھانے والے لوگوں کو دیکھا؟ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے پلان کیا، ایسے ڈائریکٹ کوفہ نہیں لے جائیں گے، جہاں جہاں گاؤں اور بستی آئے گی سب جگہ گھما گھما کر لے جائیں۔ بالآخر مختصر، شاید آخری بات پڑھ دو، ٹائم ہو گیا ہے، آخری بات پڑھ دو۔ جب یہ کوفہ کے قریب پہنچے، شام ہو رہی تھی تو انہوں نے مشورہ کیا شام کو لے جائیں گے تو اندھیرے میں تماشا کیسے دکھا پائیں گے، اس لیے صبح کو لے کر کے جائیں تاکہ صبح ان کا تماشا لوگ دیکھیں۔ اور کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ تھے جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے، لٹیرے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سرارے اور ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، چلو ان کا تماشا دیں۔ کوفہ والوں کو شوق ہوا کہ چلو ان کا، یہ نہیں کہا سیدوں کو لا رہے ہیں، یہ نہیں کہا اہل البیت کو لا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دشمنان اہل بیت کی بڑی پرانی عادت ہے سیدوں کو عیبوں کے نام سے یاد کرنا، یہ پرانی عادت ہے ان کی، اس لیے کہ اہل البیت کو اہل البیت کہہ کر کے ظلم کریں گے تو دنیا اینٹ سے
اینٹ بجا دے گی، لیکن اللہ اکبر پھر کیا ہوا، اللہ صبح کے وقت لائیں گے، گلیاں سجائی، کوچے سجائے، دھوم دھام کی، اور کہا کہ صبح کو قافلے آئیں گے۔ رات کو ادھر شام جب ہونے لگی تو پہاڑ کے دامن کے قریب ان کے خیمے لگے سب کے، اور جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے ان کو کھلے آسمان کے نیچے یوں ہی ڈال دیا گیا۔ سیدہ سکینہ اپنی پھپھی امی سے پوچھتی، پھپھی امی یہ کس جرم کی سزا ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں؟ پھپھی امی اللہ اکبر، تربیت ہو رہی ہے سیدہ سکینہ کی، بول رہی ہیں، بتا رہی ہیں۔ ایسے میں شام سے پھر سیاہ زلفیں رات کی جب اس بستی پر یا اس جنگل پر دراز ہوتی ہے، ایسے میں رات تاریک ہوتی ہے، سسکیاں اٹھ رہی تھی، ہائے کیا دن دکھایا، کلمہ پڑھنے والوں نے، رو رہا تھا قافلہ، نیزے زمین میں گڑے ہیں، ان پہ شہیدوں کے سر ہے، ابھی تک ان سے خون ٹپک رہا ہے، اللہ اکبر، اور ادھر ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ ایسے میں رو رہے ہیں، آہو بکا ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، اذکار ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہے، صبر کی تلقین ایک دوسرے کو ہو رہی ہے۔ ایسے میں اچانک ایک آواز آتی ہے، السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تمہیں سلام ہو۔ سب نے مڑ کر دیکھا، ایک سایہ دبلا پتلا قریب آ رہا تھا، دونوں ہاتھ میں کچھ تھا، انہوں نے مڑ کر کے دیکھا کوئی آنے والا قریب آتا ہے۔ اے نبی کے شہزادوں شہزادیوں، اگر برا نہ مانو، اجازت نہ ہو، اجازت دیں تو قریب آ کے کچھ بات کر سکتی ہوں۔ کون ہو تم؟ آنے تو دے۔ قریب آئی، آنے کے بعد کہا آپ لوگ کون ہیں؟ میں آپ لوگوں کو نہیں پہچانتی، لیکن یہ کھانا تم لوگوں کے لائی ہوں، اتنا جانتی ہوں کیونکہ تم نبی کے رشتہ دار ہو، گھر والے ہو، اہل البیت ہو، یہ کھانا لائی ہوں۔ اور سیدہ نے جب سنا رو پڑی، کہا کون ہو؟ اس غریب دیار میں جبکہ سب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں، تانے کستے ہیں، فکرے کستے ہیں، تم کون ہمدرد ہو؟ کہا بی بی میں آپ لوگ کو نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں جب میں نوجوان تھی تو جوانی میں مدینہ منورہ میں رہتی تھی، میرے ابا صحابی رسول تھے، اس وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جا کر ان کا کام کاج کرتی تھی، اور ان کی گود میں ایک بیٹی تھی، ہو بہو سیدہ فاطمہ کے ہم شبی تھی، اور ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بیٹی اور بیٹا دونوں مجھ سے بڑے مانوس تھے، وہ میری گود میں کھیلتے تھے۔ پھر میری شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں ادھر آ گئی، سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد پھر میں ادھر آ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ میری آقا، میری مالکہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا اے خاتون اتنے سال کے بعد محرم کے پہلے عشرے میں، محرم کے ایام میں ایک قافلہ کوفہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر رکے گا، اگر تجھے ان سے کوئی دعا کروانی ہو تو ان سے دعا لینا، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں گے، ان کی دعا قبول ہوگی، جو دعا کروانا ان سے کروانا۔ لیکن سن، وہ اہل البیت ہوں گے، حضور کے خاندان کے لوگ ہوں گے، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو ان کی خدمت کرنا، اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتی ہے ان کو خوش کرنا، تو مجھے مہمان بنانا چاہتی ہے تو ان کی مہمانی کرنا۔ میری مالکہ نے مجھ سے کہا تھا بی بی بس اسی سلے میں، کیونکہ اب ان کے پردہ فرمانے کو تو 50 سال ہو گئے نا بی بی، میں نے اپنی بی بی کو نہیں دیکھا، اس لیے میں تم سے دعا کروانے آئی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کا نام آیا، صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، ماں کا نام سن کر بہت روئی، شہزادیاں روئی، بہویں روئی، سید سجاد روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر کہا اچھا فاطمہ نے تمہیں وصیت کی تھی؟ ہاں انہوں نے وصیت کی۔ اب بتا، بی بی روز کھانا لاتی تھی، شام کو آتی تھی، صبح کو لے، اب تم مل گئے نا، میں بی بی کی میزبانی کی نیت سے تمہاری میزبانی کرنی، اب دعا کر، کھا لو، دعا کرو۔ اب کھائیں گے تو نہیں، ہمیں تو کھانے کے نام سے بھی اب نفرت سی لگتی ہے، کھائیں گے۔ بتا تیری مراد کیا ہے، اپنی مراد بتا، ہم دعا کر دیتے، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا بی بی میری مراد بس اب اتنی ہے، غریب ہوں لیکن سب کچھ
گھر میں مراد اتنی ہے، 50 سال ہو گئے فاطمہ کی زیارت نہیں کی. سوچتی اب ان کی زیارت تو ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ان کی بیٹی جو بڑی بیٹی سے زینب تھی نا، وہ ہو بہو فاطمۃ الزہرا کی طرح خوبصورت تھی. بس اتنی دعا کر دو ایک بار زینب کی زیارت ہو جائے تو میں فاطمۃ الزہرا کا دیدار کرنے کی لذت حاصل کروں. اور دوسری مراد یہ ہے بی بی کہ جو چھوٹا شہزادہ تھا وہ مجھ سے بڑا مانوس تھا بچپنے میں، ایک بار حسین کو دیکھ لوں، بس ایک بار زینب دکھ جائے، ایک بار مولا حسین دکھ جائے، پھر اللہ میری روح کو اب میرے جسم سے نکال لے، بس یہی تمنا ہے. اتنا سنا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. پھر کہا اے خاتون، تیری دعا سے پہلے اللہ نے تیری مراد پوری کر دی. یہ جو کٹا ہوا سر ہے نا، یہی حسین کا سر ہے، یہ لے زیارت کر لے. اور یہ ہاتھوں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ہیں نا، یہی ثانیہ زہرا زینب بنت علی ہے. اس نے سنا بی بی آپ ہو، یہ کس نے کیا؟ ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑی. اس طرح اہل البیت کے عشاق کے شہیدوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا، اس نے جام شہادت نوش فرمایا. پھر آگے کی داستان ہے، لمبی داستان ہے، خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا. اللہ نبی اور آل نبی کے دامن سے وابستہ رکھے، احترام صحابہ کے ساتھ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، سچی محبت نصیب کرے، محفل قبول کرے. اللہ پاک امی جان نے جو محفل رکھا ہے ان کی عمر کو اللہ دراز کرے. عثمان میاں باپو ان کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت کرے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.